امثال 24 باب، پرووربس 24۔ تو شریروں پر رشک نہ کر اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلہ سے کوٹھریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ 21ویں مثل، دنا آدمی زوراور ہے بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی۔ 22ویں مثل، حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے، وہ پھاٹک پر منہ نہیں کھول سکتا۔ 23ویں مثل، جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے وہ فتنہ انگیز کہلائے گا۔ حکمت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور ٹھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے۔ 24ویں مثل، اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ 5ویں مثل، تو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا، جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر۔ اگر تو کہے ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا؟ اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ 26ویں مثل، اے میرے بیٹے تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے۔ حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہوگی، اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ 27ویں مثل، اے شریر تو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھنا، اس کی آرام گاہ کو غیرت نہ کرنا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا اور پھر کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا رہتا ہے۔ 28ویں مثل، جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا، مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر اٹھا لے۔ 29ویں مثل، تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، خداوند اور بادشاہ کے ڈر اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ کر، کیونکہ ان پر ناگہان آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے۔ مزید ضرب المثل، یہ وہ دناؤں کے قول ہیں، عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں، جو شریروں سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی، لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی۔ جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بھوسا دیتا ہے، اپنا کام باہر تیار کر، اپنے لیے کھیت میں درست کر لے، اور اس کے بعد اپنا گھر۔ بے سبب اپنے ہمسایہ کے خلاف گواہی نہ دینا، اپنے لبوں سے فریب نہ دینا، یوں نہ کہے کہ میں اسے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا، میں اس کے آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا۔ میں کاہل کے کھیت میں اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا، اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گھرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر غور کیا، ہاں میں نے اس پر غور کیا اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی رہزان کی طرح اور تیری تنگ دستی مسئلہ آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ آمین۔